السلام علیکم. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آئی ایم وائس ڈیجیٹل نیوز. میں محمد ذکریہ بی ای ٹی صوفیہ ہائی اسکول بسم اللہ نگر کی جانب سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹر اسکول پک اینڈ اسپیک کمپٹیشن منعقد ہوا. اس کمپٹیشن میں بہت سارے اسکول کے اسٹوڈنٹس نے حصہ لیا اور جیت حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کو انعامات سے نوازا گیا. اس موقع پر بی ای ٹی انسٹیٹیوٹ کے ٹرسٹی حضرات موجود رہے اور انہی کے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کیے گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں آئی ایم وائس ڈیجیٹل نیوز کی یہ خاص رپورٹ. In the name of Allah, the most merciful and beneficent. ہم جب بھی کلام ہوتے ہیں تو راہ پہ پتھر پہ غلام ہوتے ہیں. ہم جب بھی کلام ہوتے ہیں تو راہ پہ پتھر پہ غلام ہوتے ہیں. تہذیب ایمان نے سکھایا ہے ہمیں کچھ کہنے سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں. اسٹیج پر تشریف فرمایا آج کے مہمان خصوصی عزت مآب منصفین، مینجمنٹ ممبرز، کیمپس ڈائریکٹر، مختلف اداروں کے میر معلمات، ٹیچرز، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فوزیہ تبسم بی ٹی صوفیہ ہائی اسکول سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقریر مقابلہ کا آغاز کرتی ہوں. اس محفل میں شریک تمام سامعین و ناظرین حضرات، جن لوگوں کو ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، جن کے ہم منتظر تھے، وہ تمام اشخاص اور اسٹیج پر تشریف فرمائے مہمانوں کا، وہ منصفین حضرات کا، ان سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. جیسے کہ آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ ہمارے ادارے بی ای ٹی میں گزشتہ روایت کی طرح ہر سال بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ بندہ ہوا ہے اور بچے اپنے موضوع پر بولنے کے لیے بیتاب ہیں. خیر، کسی بھی تقریب کی ابتدا قرآن پاک کی تلاوت سے کی جاتی ہے. اس کے لیے میں شعر کے ساتھ سعدیہ عظمیٰ اور ایمن 8ویں جماعت کے طلباء کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کی تلاوت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. الم نشرح لک صدرک. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک. بے شک کھول دیا اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا. الذی انقض ظہرک. جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی. ورفعنا لک ذکرک. اور تمہارا ذکر بلند کر دیا. فإن مع العسر یسرا. ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے. ان مع العسر یسرا. اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. فإذا فرغت فانصب. جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کرو. وإلی ربک فارغب. اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو. صدق اللہ العظیم. سچ کہا اللہ نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تیرے نبی پر یہ عمر بیتے، ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. مدینے والے قاہر مقامی، ہو ان کے در پر قیام ایسا. در
استقبال میرے ذمہ ہے. اس کے لیے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت ہی ممنون و مشکور ہوں. میں سب سے پہلے آج کے اس جلسے کے منصفین حضرات کا استقبال کرتی ہوں جو آج ہماری دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں تہ دل سے ذاتی طور پر اراکین BET کی جانب سے اساتذہ اور بچوں کی جانب سے مولانا محمد حذیفہ قاسمی مدرس مسجد عثمان بن عفان خطیب مسجد بلال اٹیبلے کا دل کی عمیق گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتی ہوں. میں ہمارے وکیل چیئرمین جناب عبد المحید سے گزارش کرتی ہوں کہ مولانا کو گل پوش پیش کریں. آپ کے بعد مولانا شعیب شریف قاسمی محتمل مدرسہ معروف القرآن مسجد مینا کا ذاتی طور پر ادارے BET کی جانب سے استقبال کرتی ہوں. میں آنر سیکریٹری جناب صدیق پاشا صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مولانا کی خدمت میں گل پیش کریں. خطیب مسجد بنڈے پالیا ناظم مدرسہ طیب العلوم کا تہ دل سے استقبال کرتی ہوں. میں محمد کریم الدین سر فارمر سیکرٹری سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ مولانا کی خدمت میں گل پیش کریں. طلبہ کو دیے گئے عناوین میں سے کسی ایک عنوان پر بذریعہ اقراء اندازی تقریر کا موقع دیا جائے گا. 3 چٹھیوں میں سے کسی ایک چٹھی کا انتخاب کرنا ہے اور اسی عنوان پر آپ کو اپنی تقریر پیش کرنی ہے. ہر طالب علم کو 3 منٹ کا وقت دیا جائے گا. 2 منٹ پر ایک بیل بجائی جائے گی. اس کے بعد 1 منٹ میں اپنی تقریر مکمل کر لیں. دیکھ کر تقریر کرنے کا اعتبار نہیں ہوگا. کل 30 نمبرات طے کیے گئے ہیں. مواد کے 10، انداز بیان کے 10 اور صحت الفاظ کے 10. حکم حضرات کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. اس میں کسی کو کسی قسم کی اعتراض کی گنجائش نہ ہوگی. شکریہ. لوگوں میں اتنی مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے تعمیر ہو کر اپنا سرمایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سپرد کر دیتے تھے اور مکے کے کئی لوگ آپ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہوئی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اپنے سلوک الفائے عہد کاچرہ دور دور تک مشہور تھی. وہ شہرت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے کانوں تک جا پہنچی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مکے کی معزز خوب کہا ہے، نظر تھی صورت سلمہ ادا شاناز تیری، نظر تھی صورت سلمہ ادا شاناز تیری، شراب دید سے اور بڑھتی پیاس میری. حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں اعلیٰ اور سخت عادت و اطوار کے مالک تھے اور جوانی میں بھی ان خصلتوں کے مالک تھے. سچائی، دیانتداری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں سے شفقت، کمزوروں سے ہمدردی، رحم دلی، نرم و عرض جیسی تمام نیک باتیں اور اچھی عادتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و مثال تھے. جس فریب، جھوٹ، بد عہدی، ناچ گانا، شراب خوری جیسی تمام باتیں جو زمانے جاہلیت میں بہت عام تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رہی. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے یہ پیش کرتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرب کے اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت اور وفاداری عرب کے اس گرے ہوئے معاشرے میں بھی بہت مشہور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پاک، اعلیٰ، صاف عادت و اطوار کے مالک تھے.
सौदागिरी का काम। सौदागिरी और तिजारत कुरैश के कबीलों का सबसे पसंदीदा पेशा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी माशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस पेशे में अख्तियार कर लिया। अल्लाह ने भी माल में बरकत दी, यानी कारोबार और तिजारत में रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में सच्चा वादा फरमाते और जब वादा फरमाते उसको कबूल भी फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तिजारत के साथी अब्दुल्ला बयान करते हैं कि उस जमाने में मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खरीद और फरोख्त का एक मामला फरमाया। कुछ बात तय हो चुकी थी और कुछ बात अधूरी रह गई, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि बात आकर थोड़ी देर में पूरी कर लेता हूँ। ये कहकर मैं वहाँ से चला गया। 3 दिन के बाद मुझे अपना वादा याद आया, तो मैं वही तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे हैं। और जब गया तो बिना गुस्सा किए बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नर्म लहजे से सिर्फ इतना ही अल्फाज फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाला an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यु'मिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही वन-नासि अजमईन। फरमाया रसूल खुदा ने, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक उसके वालिदैन, औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब न रहूं। शायर ने क्या खूब कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफातून है तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफातून है तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आज की इस पुररौनक महफिल में मैं मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर कुछ खाका पेश करना चाहती हूँ। हजरात, दीन से दूरी, तहज़ीब-ए-नौ के असर, रवायत इस्लामी से नाबलद होने और ज़रा इजलाल की फैलाई मग़रिबी तहज़ीब ने मुसलमानों में लातादाद खराबियां पैदा कर दी, लेकिन इश्क़ रसूल के शरारे हर मुसलमान के दिल में जागुज़ी है। रबीउल अव्वल आते ही मुस्लिम मुआशरा हुब्ब नबवी के नूरानी रंग में नहाकर तरह तरह से अपनी वालिहाना अक़ीदत का इज़हार करता है। जलसे, चिरागात, नातिया नशिस्त, महाफिल मीलाद और रोशनी गज़ वालिहाना जज्बा की साजिश तज़कीर तरह तरह से की जाती है। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना और अमल करना हर मुसलमान के ईमान का जुज़ है। आज हम माह नबुव्वत के तुलू का जश्न एहतराम व अक़ीदत से मना रहे हैं। चाँद हर माह तुलू होता है, जो धूनी शब मुकम्मल उरूज के बाद यह ज़वाल पज़ीर होता है, लेकिन रबी अव्वल में यह चाँद अब्र में तुलू हुआ, जिसकी रोशनी में हम कम किरदार राह मुसाफिर क़यामत तक निजात की राह पहचान करते रहेंगे। सच है, अब्र के चाँद की दोनों जहां में रोशनी फैली, अब्र के चाँद की दोनों जहां में रोशनी फैली, ज़मीन और आसमान का चाँद ज़ेरे आसमान निकला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन और मेरे प्यारे गिरामे क़द्र साथिज़ाए किराम और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सबको बड़ी खुशी है कि मैं आज उस पैगंबर आज़म हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में चंद बात पेश करना चाहता हूँ। उनकी मोहब्बत हम पर हक़ है, हम ईमान वालों पर उनकी मोहब्बत हक़ है। एक मर्तबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। ये किससे पूछा जा रहा है? ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा जा रहा है, जो आधी दुनिया पर हुकूमत करते थे। ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है, एक गरीब इंसान से पूछा जा रहा है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं आपसे, पूरी दुनिया हर इंसान से अजीज बढ़कर है आप मेरे लिए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अपनी जान से भी बढ़कर। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तवक्कुफ किया, अपना सर नीचे कर लिया। थोड़ी देर के बाद अपना सर उठाया और कहे, अल
تو ایک صحابی دور دراز سے آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھتے ہیں کہ ان کے گریبان کے بٹن کھلے ہوئے تھے. وہ صحابی اپنی پوری زندگی گریبان کے بٹن نہ لگائے. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا تھا، لیکن یہ محبت ہے، یہ اتباع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حجر اسود کو چوم رہے تھے، چومتے چومتے رک گئے اور فرمانے لگے، اے حجر اسود، اگر میرے نبی نے تمہیں چوما نہیں ہوتا تو میں تمہیں کبھی نہیں چومتا. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے. اللہ کہہ رہا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. صدق الله ورسول النبي الكريم. محترم سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے عشق نبی کے عنوان پر لفظ کشائی کی جرات کر رہی ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے. عزیزان گرامی، یوں تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے عظیم نمونے ہر زمانے کے اندر گردش اخلاق میں رہنما نظر آئیں گے. ہر ایمان رکھنے والے شخص کے قلب و جان میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ کا چراغ جگمگاتا نظر آئے گا. مگر میں جس عقیدت و محبت کی بات کر رہی ہوں، اس سے مراد عشق و محبت کا وہ حقیقی تصور ہے جس کی طرف علامہ بحیری رحمۃ اللہ علیہ یوں اشارہ کرتے ہیں، والحب یعترض اللذات بالالم، یعنی جس محبت میں لذت اور راحت قربان ہو جائے اسے عشق و محبت کے حقیقی تصور سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب میں اس معنی کو لے کر تاریخ کی مدد کرتی ہوں تو مجھے عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تصور قدم بہ قدم بکھرا ہوا نظر آتی ہے. جب میں مشرکین مکہ کے سامنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اپنے محبوب سے اظہار کرتے ہیں تو مشرکین مال کی اذیت کے نتیجے میں گھائل ہو کر گر جاتے ہیں. جب ہوش آتا ہے تو کسی نے دوائی پیش کر دی، کسی نے پانی پیش کر دیا، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب کے قدموں میں لے جاؤ تو مجھے شفا مل جائے گی. سامعین کرام، عشق نبی کا حقیقی تصور وہ ایک اہم فریضہ ہے جو قد کرنے والوں کو بھی تمغہ سعادت فراہم کرتا ہے. اٹھائیے کتب تاریخ، عشق نبی کا حقیقی تصور وہ ایک عظیم جان مثال حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صدر محترم، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. صدر علی وقار چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا، دل اجڑے ہوئے تھے، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، کزان نے پہاڑوں کو لوٹ کر چمن ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت للعالمین جس کی انگلیوں سے صحراؤں میں چشمے پھوٹے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کی غربت سے بیمار اونٹنی صحتیاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی برکت سے سوکھے ہوئے شجر سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں، وہ رحمت للعالمین جس کے اوپر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، وہ رحمت للعالمین جس کی پسینہ عطر سے خوشبو کے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عثمان کو غنی، عمر کو فاروق اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید شہداء کا رتبہ عطا کرتی ہے، جس کی جرت
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قابل قدر صدر محترم حاضرین جلسہ، آج میں آپ حضرات کے سامنے آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافع محشر، جان جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء، ہادی عالم، سرور کونین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جوانی کے بارے میں چند باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. محترم بزرگوں اور دوستوں، عرب کے ایک ممتاز مہذب اور اعلیٰ روایات رکھنے والے خاندان میں سلیم الفطرت والدین سے ایک انوکھا سا بچہ یتیمی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. ایک غریب مگر شریف ذات کی دایا کا دودھ پی کر دیہات کے صحت بخش ماحول کے اندر فطرت کی گود میں پلتا ہے. وہ خاص انتظام سے صحرا میں تگ و دو کرتے کرتے زندگی کی مشقتوں کا مقابلہ کرنے کی تیاریاں کرتا ہے اور بکریاں چرا کر غلہ پانی کی تربیت پاتا ہے. بچپن کی پوری مسافت طے کرنے سے پہلے یہ انوکھا سا بچہ ماں کے سائے شفقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. دادا کی ذات کس حد تک والدین کے اس خلا کو پر کرنے والی تھی، لیکن یہ سہارا بھی چھین لیا جاتا ہے. بالآخر چچا کفیل بنتے ہیں. یہ گویا مادی سہاروں سے بے نیاز ہو کر ایک آقا حقیقی کے سہارے فرائض سے عہدہ برا ہونے کی تیاریاں ہوتی ہیں. بزرگوں اور دوستوں، جوانی کے دائرے میں قدم رکھنے تک یہ انوکھا سا بچہ عام بچوں کی طرح کھیل کود اور شریر بن کر سامنے نہیں آتا، بلکہ بزرگوں کی سی سنجیدگی سے آراستہ نظر آتا ہے. جوان ہوتا ہے تو انتہائی فاسد ماحول میں پلنے کے باوجود اپنی جوانی کو بے داغ رکھتا ہے. عشق اور نظر بازی اور بدکاری جہاں نوجوانوں کے لیے سرمایہ افتخار بنے ہوئے ہیں، وہاں وہ اپنی آنکھ کی میلی نہیں ہونے دیتا. جہاں گلی گلی شراب کشید کرنے کی بھٹیاں لگی ہوں اور گھر گھر شراب خانے کھلے ہوں، اور جہاں مجلس ایمان و اخلاق نچھاور کیے جاتے ہوں، وہاں یہ جدا گانا فطرت کا نوجوان کبھی قسم کھانے کو بھی شراب کا ایک قطرہ تک اپنی زبان پر نہیں رکھتا. جہاں جوا بازی قومی مشغلہ بنا چلا آ رہا تھا، وہاں یہ ایک مجسم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کے اس پررونق مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ زندگی کو بیان کرنا چاہتی ہوں. سامعین اکرام، یوں تو حدیث صلی دوران ابتدائی آفرینی سے 1,24,000 حمود انبیاء علیہ السلام کی قدم پوشی کا شرف حاصل کیا ہے، جن میں سے ہر ایک کبھی دعوت حق لے کر داعیے برہم ہونے کا حق ادا کرتے ہیں. مذاہب و اعلام کے تمام تر کوہ گرا سے کر بھی ہر ایک کبھی دعوت حق کا اعلیٰ بردار کرتے ہیں. علم و اطاعت کے راستے پر گامزن کر کے انسانیت کی راہبری رہنمائی کی ہے. مگر میں جس ہستی کے عظمت و سلام اعتقاد پیش کرنا چاہتی ہوں وہ امام الانبیاء سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عالی ہے، جو دعوت الحق کے نتیجے میں تمام تر کٹھن کٹیوں کو عبور کر کے انسانیت کی راہبری و رہنمائی کا حق ادا کرتے ہیں. اور پھر راہبری اور رہنمائی کی طرف بھی ایسی ہے کہ اللہ کے عالم کی پکار کر فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو. جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم وطن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے آج جس موضوع پر نقشائی کا موقع ملا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جوانی ہے. حاضرین محفل، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ابتدا وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اسی طرح ہماری انتہا بھی وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والی ہے، جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی، جس کے لیے یہ عرش و فرش سجائے گئے، جس کے لیے خود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کرتا ہے. ایک بار جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا اللہ، میں ہر ایک چیز گن سکتا ہوں، درختوں کے پتے گن سکتا ہوں، سمندر کے کپڑے گن سکتا ہوں، ریت کے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اس شخص پر آپ کی رحمت نہیں گن سکتا جو ایک بار ذوق و شوق سے، محبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کرتا ہے. شعر ہے، سماعت فرمائیے. نور خدا کے نور سے پر نور ہے جہاں، نور خدا کے نور سے پر نور ہے جہاں، ان کی ہدایت اس کو بے مستور ہے جہاں. ہر ایک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاعا قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يديه
السلام 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 السلام. ان کے رخسار پر زلف خمدار پر ان کے آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر. السلام 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 السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشکلیں تھی آسان ہو گئے، مشکلیں تھی آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے. رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جب میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئے. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی توحہ. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. قرآن میں جس کی شان بیان خود خدا کرے، قرآن میں جس کی شان بیان خود خدا کرے، بندوں سے اس کی مد سرائے کس طرح ہو. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو مخصوص کیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کموبیش 1,24,000 نبیوں کو زمین پر بھیجا. یہ سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوئی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور قیامت تک اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رہیں گے. ان کی مبارک زندگی ہی ہمارے ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اما بعد. جناب صدر، قابل صد احترام مہمانان اکرام، معزز اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جوانی. چونکہ اس عالم انسانیت میں سب سے زیادہ اہمیت کے حامل نوجوان ہی ہے، کیونکہ بچے احکام شریعت کے پابند نہیں ہے اور بزرگ بالعلوم جرأت و اقدام کے بجائے مصلحت کو اپناتے ہیں. ایسے میں صرف اور صرف ایک طبقہ جو
बड़ी चीज़ है, साया भी ना मिलेगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान खुसूसी, इंसाफ पसंद मुंसिफ़ीन व मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम और मेरे अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अमातुल फ़ातिमा है और मैं 8वीं जमात की तालिब इल्म हूँ। मेरी तकरीर का उन्वान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल जवानी। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे लिए उम्दा नमूना मौजूद है। प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम जिंदगी इन बेहतरीन अखलाक व आदाब का मजमुआ थी। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही में आला औसाफ, आदत और इतवार के मालिक थे, इसी तरह आप अपनी जवानी में भी इन खासलतों के मालिक थे। सच्चाई, दयानतदारी, वफादारी, वादे की पाबंदी, बड़ों की आज़मत, छोटों से शफकत, कमज़ोरों से हमदर्दी, मेहरबानी व नरमी, दूसरों की खैर ख़वाही, रहमदिली व नरमी, अलग़र्ज़, तमाम नेक बातों और अच्छी आदतों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेमिसल व बेमिसाल थे। फ़रेब, झूठ, बदअहदी, शराबखोरी, नाच गाना, लूट मार, चोरी, फहश कोई वगैरह वगैरह जैसी बुरी आदतें जो ज़माने जाहिलियत में बहुत आम थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी इन तमाम बातों से पाक व साफ रही। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि अरब के इस गिरे हुए मुआशरे में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शराफत, अमानत, दियानत और सदाकत दूर दूर तक मशहूर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जवानी के वाक़यात इन बेहतरीन अखलाक व आदात की भरपूर अक्कासी करते हैं, जिसके ज़रिए मैं आपको रोशनास करवाना चाहूँगी। सामाईन, तिजारत कुरैश के शरीफों का सबसे पसंदीदा पेशा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी मुआशी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इसी मुअज़्ज़ज़ पेशे को इख्तियार फरमाया। अल्लाह ने भी बरकत तिजारत यानी कारोबार ही में रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन अखलाक व आदत इस पेशे में कामयाबी के ज़ामीन बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में सच्चा वादा फरमाते और जो वादा फरमाते उसे पूरा करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिजारत के एक साथी अब्दुल्ला बयान करते हैं, मैंने उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खरीदो फरोख्त का एक मामला तय किया था, लेकिन कुछ बात अधूरी रह गई थी और मैं वहाँ से चला गया था। 3 दिन के बाद जब मुझे मेरा वादा याद आया, दौड़ कर आंखें देखा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह मेरा इंतजार कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा आने के बजाय नरमी से सिर्फ इतना ही फरमाया कि तुमने मुझे बड़ी ज़हमत दी, 3 दिन से यही बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आले वक़ार मुंसिफ़ीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, जनाब सदर, काबिल सदर एहतराम, मेहमान इकराम, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू पर लब कुशाई की जसारत कर रहा हूँ वह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगम्बराना ज़िंदगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मजहब इस्लाम दीनी फितरत और कुरान मजीद मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। दीन इस्लाम इंसानी फलाह व बहबूदी का वामिन, दुनियावी ज़िंदगी में अमन व सुकून और उखरवी ज़िंदगी में आराम व राहत का पैगंबर है। पैगंबर इस्लाम ने इस दुनिया में इस्लाम और अपनी शरीयत का जो पैगाम लेकर आए थे उसको दूसरों तक पहुँचाने में अपनी पूरी ज़िंदगी को सर्फ कर दी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अदियान की तारीख का यह अजीब व गरीब फलसफा है कि हर शख्स अपने मज़ाहिब के बानी की ज़िंदगी और जद्दोजहद के बारे में कम ही जानते थे। अल्लाह के उन बरगुज़ीदा बंदों को अपनी ज़िंदगी के दौरान ज़्यादा कामयाबी नसीब नहीं हुई। उनके लाए हुए दीन को उनकी मौत के बाद वसाअत मिली, लेकिन कुर्बान जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इस क़ाइदा कुल्लिया से मुस्तस्ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में आंखों देखे अहवाल पर जिल्दों की जिल्दें मौजूद है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالوں تک اہل مکہ کی تربیت فرمائی، جس میں اوائل کے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوشیدہ طور پر دینی تبلیغ کی۔ اس کے بعد یہ آیت فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین نازل ہوئی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان اور کھلم کھلا طور پر دینی تبلیغ کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کے نازل ہوتے ہی علی الاعلان دعوت دینی شروع کر دی، جس کی وجہ سے کفار و مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارکہ پر ایمان اسلام کی بیعت کرتے گئے، اسلام کی شعاعیں پھیلتی گئی، اہل مکہ کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل میں میرا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ زندگی۔ ہم نے ان کی ثنا کا سلیقہ کہا، ہم نے ان کی ثنا کا سلیقہ کہا، وہ شاہد ہو جہاں وہ کہا اور ہم کہا۔ آپ کے سامنے آمینہ کے لال، عبداللہ کے لقت جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جان جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء، ہادی عالم، ختم رسول کی سیرت، شان مقام کے موتیوں کی ایک جھلک پیش کرنے کی کوشش کروں گی کہ رب کائنات نے آپ کو اتنا کامل و اکمل اور حسین و جمیل بنایا کہ آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے والے بے ہوش نہیں ہوئے بلکہ ہوش میں آ گئے۔ آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے والے انگلیاں نہیں کٹوائی بلکہ گردنیں کٹوائی۔ تو میرے رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ جہاں جہاں میرا نام، وہی وہی آپ کا نام، عرشوں میں میرا نام تو آپ کا نام، کلمے میں میرا نام تو آپ کا نام، زبور میں میرا نام تو آپ کا نام، قرآن میں میرا نام تو آپ کا نام، انجیل میں میرا نام تو آپ کا نام، تورات میں میرا نام تو آپ کا نام، کتابوں پہ میرا نام تو آپ کا نام، جنت کے پتوں پتوں پہ میرا نام تو آپ کا نام، ولیوں کی زبانوں پہ میرا نام تو آپ کا نام، اور کائنات میں جہاں جہاں خدا کا نام ہے وہی وہی تو مصطفیٰ کا نام ہے۔ اور میرے خدا نے کہہ دیا جہاں جہاں تک میں خدا کی خدائی وہی وہی تک تو مصطفیٰ آپ کے مصطفیٰ ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزات، کمالات، انوارات اور نورانی صفت سے نوازا۔ یہی نور ہی تو تھا، یثرب کو لگائے تو مدینہ بنا دیا، مکہ کو لگائے تو معظمہ بنا دیا۔ یہی نور ہی تو تھا، معراج کی رات عرشوں پہ گئے، عرش کو لگائے تو عرش معلیٰ بنا دیا۔ یہی نور ہی تو تھا، ابو بکر کو لگایا تو صدیق اکبر بنا دیا، عمر کو لگائے تو فاروق اعظم بنا دیا، عثمان کو لگائے تو ذی نورین بنا دیا، علی کو لگائے تو حیدر کرار بنا دیا، ابو ہریرہ کو لگائے تو کاتب حدیث بنا دیا، معاویہ کو لگائے تو کاتب وحی بنا دیا، حنظلہ کو لگائے تو ملائک بنا دیا۔ یہی نور ہی تو تھا، یہی نور ہی تو تھا، پیارے آقا جسے لگاتے گئے اسے چمکاتے گئے، قدم قدم میں برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے آج تک، وہی وہی ساروں بھی جہاں جہاں گزر گیا۔ آنے والے تو پہلے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے آنے والوں کو بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم آپ رہ جائیں، آپ کے بعد نوح آ رہے باقی وہ لائیں گے، نوح آپ یہ لے جائیں، آپ کے بعد یعقوب آ رہے باقی وہ لائیں گے، یعقوب آپ یہ لے جائیں، آپ کے بعد یوسف آ رہے باقی وہ لائیں گے۔ جب میرے آقا کی باری تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا غور فرمائے گا، جب میرے آقا کی باری ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محبوب اب جو کچھ رکھا ہے سارا ہی لے جا ہے، آپ کے بعد آنا جو کسی نے نہیں۔ یا رسول اللہ یہ سارے کمالات آپ میں ہے، اور یا رسول اللہ نوح کا توشہ تبلیغات میں ہے، ابراہیم کا بلوائے توحید آپ میں ہے، یوسف کا حسن آپ میں ہے، سلمان کی سلطنت و شوکت آپ میں ہے۔ یا رسول اللہ یہ سارے کمالات آپ میں ہے، اور یا رسول اللہ صداقت آپ سے ہے، عدالت آپ سے ہے، سخاوت آپ سے ہے، شجاعت آپ سے ہے، امانت آپ سے ہے، دیانت آپ سے ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحر نہ تقدس میں لگی ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا حور، عارض ہے کہ والفجر کے آیات کے حمی ہے، گیسو ہے کہ واللہ کے بکر
ابرو ہے کہ کوسن شبی قدر قلے ہے، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یا خوش و اوم دلے ہے، قد ہے کہ نبوت کا حال کا بیا، بازو ہے کہ توحید کا عظمت کا علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی قصیرہ، حلقے ہے الفاظ روح لوہے قلم ہے، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یستا کی زبا بول رہی ہے، یہ دھان یہ شیراز ہے شبنم کے تراش ہے، یہ عکس ودانت ہے کہ ٹہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہے کہ آیات کی تنزل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کے رجم، کہنے کو تو ملبوس ابشر اور کیا آیا، لیکن آپ کا احکام فلک پر بھی چلی ہے، انگلی کا اشارہ آپ کی تقدیر کی ضربت، محتاب کے ٹکڑے آپ کے قدموں میں گرے ہیں، آپ نے اسی کا یہ تمیز منو یزبت، انسان کی گردن پہ صدفار ہے آپ کا، کہنے کو تو آپ کا فقر آپ کے فقر کا باعث، لیکن آپ سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو آپ کے سر پہ دستار ہے یتیمی، لیکن آپ زمانے کے یتیموں کا سہارا، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں، پھر ان سانسوں کی مالا میں موتی پرولو درود کے، پھر وہ یہ جہاں ہو یا وہ جہاں، ساتھ ہوں گے تاجدار دو جہاں، وآخر وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي يسبح له ما في السماوات والأرض، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك لعلى خلق عظيم، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور میرے عزیز دوستوں، میں آج آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال جوانی کے بارے میں تقریر کرنے جا رہا ہوں، امید ہے کہ آپ ضرور سنیں گے۔ معزز سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین اخلاق و عادات کا مجموعہ تھی۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اعلیٰ اوصاف، عادات و اطوار کے مالک تھے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جوانی میں بھی ان خصلتوں کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت اور سچائی کی وجہ سے امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ سچائی، دیانت داری، وفاداری، وعدے کی پابندی، بڑوں کی عظمت، چھوٹوں سے شفقت، کمزوروں سے ہمدردی، مہربانی و سخاوت اور اچھے عادتوں اور نیک باتوں میں آپ بے مثل اور بے مثال تھے۔ جھوٹ، فریب، بدعہدی، لوٹ مار، ناچ گانا، ان تمام بری عادتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پاک صاف رہی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ عرب کے اس وقت کے گرے ہوئے معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے واقعات ان بہترین اخلاق و عادات کے ضامن بنے۔ میں اس تقریر کو ایک شعر پڑھ کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، راستے آسان ہو گئے، دشمن بھی یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ ماشاءاللہ آج کا یہ پروگرام بہت عمدہ رہا۔ میں سب سے پہلے بی ٹی کے تمام ٹرسٹیان اور مینجمنٹ اور تمام سٹاف کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ پروگرام کا انعقاد کیا، اور ساتھ میں ان تمام طلباء کا جنہوں نے اس میں حصہ لیا۔
آپ کی محنت بڑی وسیع رہی. سن کر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر ایک کے نمبر زیادہ بڑھائیں. نمبر کیونکہ 10 ہی تھے تو 10 سے آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، اس کے اندر یا اتنا ہی ڈالنا پڑتا، تو اس لیے مجبوری کے تحت اسی پر کام کرنا پڑا. لیکن سب کی محنت ماشاءاللہ بہت اچھی رہی. سب نے محنت کی. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پہلے سے تیاری کر کے آئیں اور چیٹھی اٹھا کر عنوان دیکھتے ہی فوراً تیار ہو کر یہاں اسٹیج پر آ کر بولنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی محنت کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے. تو اس میں طلباء نے بہت محنت کی ہے. اندازہ اس بات سے ہوا کہ سب نے اچھے انداز میں تقریر کی. بعض کی کچھ غلطیاں تھیں جو اصلاح کی بھی ضرورت ہے. چند غلطیوں پر میں نشاندہی کر دوں تاکہ آئندہ سے ان پر غلطی نہ ہو. ان میں سے پہلی غلطی یہ کہ حدیث کے الفاظ کی غلطی. غور سے سنیں، حدیث کے الفاظ کی غلطی. حدیث کے الفاظ کا صحیح طور پر پڑھنا بھی ضروری ہے. حدیث کے آداب میں سے ہے کہ حدیث کے الفاظ صحیح ہوں گے، اعراب صحیح ہوگا، تب جا کر معنی صحیح ہوگا. عربی زبان ایسی لچکیلی زبان ہے کہ اس میں زبر زیر اگر اوپر نیچے ہو جائے تو پورا معنی بدل جاتا ہے. تو اس میں بہت ساری طالبات نے اور طلباء نے بھی حدیث پیش کی. وہ حدیث تھی لا یؤمن احدکم تھا، تو بہت سارے طلباء نے احدکم پڑھا. تو یہ اس کی تصحیح کر لیں، اس کی اصلاح کر لیں. احدکم دال کے اوپر پیش. اگر دکم ہو جائے گا تو معنی بدل جائے گا، معنی بدلے گا تو مفہوم بدل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت غلط ہو جائے گی. تو اس لیے الفاظ کے ساتھ اعراب زبر زیر پیش کی بھی اصلاح ضروری ہے. اس پر آپ آئندہ کے لیے بھی نوٹ کر لیں، اپنے دوست احباب کو بھی اس پر نشاندہی فرمائیں. اور پھر اسی طریقے سے اردو کی غلطیاں تو تھی ہی. ویسے ہماری مادری زبان میں تو غلطی ہر جو زبان سے نکلتا ہے وہ اردو بن جاتی ہے، لیکن اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ابھی بعض طلباء نے بھی کہا، معاف کرنا میں اسٹاف سے بھی کرتا کہ ایک بات کی اصلاح کی طرف توجہ دلاتا ہوں، کیونکہ جب اصلاح کی طرف توجہ نہیں دلائیں گے تو اصلاح نہیں ہوگی. ہر ایک کے زبان میں یہی ہے کہ جماعت جماعت. جماعت کوئی لفظ نہیں ہے، جماعت ہے. جیم میم الف عین تا. جماعت، پہلی جماعت دوسری جماعت، جماع سے جماعت ہے. تو اس کی بھی اصلاح ہمیں ہمارے کلچر میں اور ہماری سوسائٹی میں یہ مشہور ہو گیا ہے جماعت جماعت جماعت، تو وہی زبانوں پر آ گیا ہے. تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. جماعت عین کے ساتھ، جماعت نہیں جماعت. تو اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. اور سب نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے پیش کی. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا یہ تقریر یاد کرانے کا مقصد اور ادارے والوں کا یہ کمپٹیشن اسی عنوان پر کرانے کا مقصد، آپ کے اندر وہ سیرت کے پہلو آئے، آپ کے اندر وہ سیرت کا پہلو آپ کے اندر آئے. اسی مقصد کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہے گا. تو اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے سنا ہے یا پڑھے ہیں وہ اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اللہ رب العزت سب کو کامیاب بنائے اور سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اور ان کے اساتذہ اور ان کے والدین جنہوں نے ان پر محنت کی، اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حامدًا مصلیًا اما بعد. سب سے پہلے تو میں بی ٹی اسکول کے اسٹاف اور یہاں کے مینجمنٹ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں منصف کے طور پر بلایا. اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے کمپٹیشن میں بلایا گیا تھا،
اور آج پھر دوبارہ بلایا گیا ہے، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں۔ جو بچے اور بچیوں نے آج مظاہرہ کیا، کمپٹیشن میں حصہ لیا، وہ تمام بچے اور بچیاں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے بڑی محنتوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو یاد کیا اور یہاں پر پیش کیا۔ نبی کی سیرت کو یاد کرنا، اس کو سمجھنا اور اسے یاد رکھنا، یہ بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ کی یہ محنت اللہ تبارک و تعالی قبول کرے۔ آپ لوگوں نے جو یہاں پیش کیا، اس میں جو بھی خامیاں اور کوتاہیاں تھیں وہ ہمارے رفیق محترم حضرت مولانا خالد صاحب نے بتا دیا کہ کیا کیا غلطیاں تھیں، ان تمام پر انہوں نے نظر کی اور بتایا۔ ہم تمام کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں۔ آپ یہاں کمپٹیشن میں آئے ہیں، حصہ لیے ہیں تاکہ پوزیشن کو حاصل کریں، تو چاہیے کہ اسی حساب سے اپنی تقریر کو پیش کریں۔ یہ آپ کو سکھانے کی جگہ ہے، سیکھنے کی جگہ ہے۔ تو آپ جب آئیں گے تقریر پیش کرنے کے لیے، آپ کی ابتدا آہستہ سے ہونی چاہیے۔ آہستہ سے اپنی تقریر کو شروع کریں، درمیان میں آواز کو بلند کریں اور آخر میں اس کو پست کر لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری تقریر دھمادار انداز میں کرنا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کیا بول رہے ہیں یہ سامنے والے کو سمجھ میں آنا یہ ضروری ہے۔ زوردار تقریر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ ابتدا آہستہ سے شروع کیجئے، درمیان میں آواز کو بلند کیجئے، آخر میں پھر اپنی آواز کو پست کریں اور الفاظ اس طریقے سے ادا کریں کہ سامنے والا سمجھ سکے یہ کیا بول رہے ہیں۔ اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اور کوشش اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری بات سامنے والے سمجھ سکیں۔ اللہ تمام بچے اور بچیوں کی محنتوں کو قبول کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کے عنوان پر جو تقاریر ہوئے اس میں اور بھی بہت سارے عناوین ہیں۔ اس میں ایک عنوان ہے ختم نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس عنوان پر بھی آپ حضرات کو تقریر یاد کرنا چاہیے اور اس پر محنت ہونی چاہیے۔ اللہ تمام کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین و آمین العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں نے سلام کیا۔ تقریر کا جب موقع ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ زور زور سے تالیاں بج رہی تھی۔ بار بار اناؤنسر یہ اعلان کر رہے تھے کہ تالیاں نہ بجائے بلکہ ماشاء اللہ کہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے نا، جب کوئی چیز تمہیں پسند آئے تو اس پر اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ ماشاء اللہ کہنے کے بڑے فوائد ہیں اور سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس پر ہم اللہ کی تعریف بولتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر جس کی تعریف جو بچہ تقریر کر رہا ہے اسے بد نظری سے ہم حفاظت میں لے آتے ہیں۔ تو ہمیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے۔ حامدا و مصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا، او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز ذمہ داران اور بی ای ٹی اسکول کا مکمل سٹاف اور میرے سامنے موجود میرے دوست ساتھی، آج کا یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ طریقے سے ہوا، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ طلباء نے ہم تمام ججوں کو ہمیں متغیر کر کے رکھ دیا کہ ہم کس طالب علم کو نمبرات سے نوازیں۔ یہ معلوم ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس طالبہ نے یا کس طالب علم نے
اچھی تقریر کی ہے، ہر بچہ یا بچی ایک کے بعد دیگر اچھے ہی طریقے پر بولے جا رہے تھے۔ یہ بڑا کنفیوز ہو جاتا ہے، ہم یہاں آ کر بیٹھتے ہیں، ہمیں ہاتھ میں کتاب دے دی جاتی ہے، آپ کو 10 نمبرات دینا ہے، 30 نمبرات مکمل ہوتے ہیں، اس سے آگے نہ بڑھنے کی اجازت ہے۔ اب سمجھ میں نہیں آتا، جو بچہ یا بچی 100 نمبرات کے قابل ہوتے ہیں ہم اسے 30 میں کیسے سمیٹے، یہ ہمارے بالکل سمجھ کے باہر ہے۔ کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہر بچہ اور ہر بچی نے الحمدللہ اپنی محنت میں رنگ لانے کے لیے 100% محنت کی ہے، اور جو غلطیاں یہاں پر ہوئی ہیں الحمدللہ ہمارے دوست ساتھی نے اس پر توجہ دلائی ہے۔ میں ایک بات کی طرف توجہ دلا کر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ تقریر آج کے زمانے میں اپنی زبان سے بولنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑا ہنر ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہمیں سننے کو ملتا ہے، ان من البیان لسحرا، بلا شبہ بول چال کے اندر، تقریر کے اندر اس میں ایک جادو رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنی بات کے ذریعے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کا استعمال کر کر لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا سکتے ہیں، ہم اپنی زبان کا استعمال کر کر دنیا کے اندر موجود جو بھی مصیبتیں ہم پر عائد ہو رہی ہے وہ زبان کے ذریعے دور کی جا سکتی ہیں۔ اور وہ ملکہ الحمدللہ آپ کے اس ادارے نے آپ کے لیے مہیا فرمایا ہے۔ مجھے یاد ہے آج سے 1 سال پہلے بھی میں یہاں پر بطور حکم بن کر آیا تھا، اور اس وقت بھی 3 عنوانات تھے، اور اس میں سے ایک عنوان تھا ختم نبوت، جو ابھی ہمارے دوست ساتھی نے کہا تھا کہ اس عنوان پر بھی تقاریر ہونی چاہیے۔ الحمدللہ اسکول کے اندر اس عنوان پر بات ہوئی ہے، اور ختم نبوت کے بعد جو عنوان ابھی آپ کے لیے دیا گیا تھا میں اس پر ایک عنوان پر بات کروں گا، محبت رسول۔ اس کے بعد جو تجارتی معاملات ہے یا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیغمبرانہ زندگی ہے، ان دونوں کا تعلق محبت رسول پر ٹکا ہوا ہے۔ جب ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عاشقی ہو جائے گی، وہ محبت ہماری ہو جائے گی، باقی اللہ کے رسول کی 63 سالہ زندگی پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پہلی شرط یہی ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے نا، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم سے راضی ہو جاؤں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے اعمال کو قبول کرنے والا بن جاؤں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ جس کے لیے میں نے جنت بنائی، جس کے لیے میں نے جہنم بنایا، جس کے صدقے میں میں نے ان تمام دنیا کے نظام کو چلایا، پتا پتا، ریزہ ریزہ، بوٹا بوٹا، اس دنیا و آخرت کا ہر ذرہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک کے صدقے میں بنایا ہے، وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ شرط میری ایک ہے، میرے اس حبیب کی اتباع کرو، میرے اس حبیب سے محبت کرو، اس محبت کی بنیاد پر میں تمہیں نجات دلاؤں گا۔ تو یہ جو عنوان آپ کے لیے دیا گیا تھا، اس عنوان کے اندر بڑی حساسیت ہے، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ آپ طلبہ دوران تقریر جو یاد کر رہے تھے، آپ کے اندر محبت رسول وہ امڑ امڑ کر آ رہی ہوگی، آپ کے اندر وہ جذبہ آ رہا ہوگا کہ ماشاء اللہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم محمد رسول، محبت رسول کے عنوان پر ہمیں بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ تو میں ان تمام طلباء و طالبات کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حصہ لیا، اور حصہ لینے کے بعد اپنی تمام کوششوں کے ساتھ انہوں نے اپنے مافی ضمیر کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں بی ٹی اسکول میں الحمدللہ تقریباً کئی سال سے میرا آنا جانا ہے، اور میں نے یہاں پر
जुमे की खिताबत भी संभाली हुई है। और बड़ी खुशी होती है कि ऐसे माहौल में जहाँ पर तलबा को दुनियावी तालीम से आरास्ता व पैरास्ता किया जा रहा है, ऐसे माहौल में दीन का एक शोबा कायम करना, ऐसे माहौल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर कुछ काम करना, ये तमाम स्कूल का स्टाफ हो या जो इससे जुड़े हुए हों, वो मुकम्मल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुझे इस नाचीज़ को उन्होंने इस कदर समझा कि मैं यहाँ पर आकर आप तलबा की तकरीर को देखूं, परखूं और नंबरात दे सकूं। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम तलबा व तालिबात की कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आज के इस माहौल को, इस प्रोग्राम को हमारे दिल के अंदर नबी की सच्ची मोहब्बत पैदा करने का ज़रिया व वसीला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रसूल करीम, मौजूद हाज़रीन, BET के वर्किंग चेयरमैन जनाब अब्दुल मुहिब साहब, वाइस चेयरमैन जनाब शेख उमर साहब, BET के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब मुजीब अहमद साहब और BET के फॉर्मर सेक्रेटरी एंड फाउंडर ट्रस्टी जनाब करीमुद्दीन साहब, कैंपस डायरेक्टर साहब, हमारे हाई स्कूल के HM और प्रिंसिपल साहिबा और मुकाबले के लिए आए हुए दूसरे स्कूल के टीचर हजरात और वहाँ से आए हुए स्टूडेंट्स और हमारे BET के स्टूडेंट्स, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो मुंसिफ हजरात जो है ना, बहुत से बातें बताए हैं, इंशाल्लाह बताने वाले भी हैं। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चों में दीनी तालीम का भी शुरूर पैदा हो। तो मकसद क्या है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो भी अब गुफ्तगू हुई तो उनकी ज़िंदगी और हयात पर पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए आपको कहा गया था। माशाअल्लाह, तो बहुत अच्छी तरीक़े से तो उन्होंने पेश किया अपनी अपनी बात और दूसरे बच्चों को भी ये सुनकर कुछ सीखने का जो है ना उनको भी शौक़ पैदा हो। और तालिबात ने अच्छा मुजाहरा पेश किया। इनामत का ऐलान करने से पहले तमाम शुरा जिन्होंने इस मुसाबिके में हिस्सा लिया और अपनी तकारीर पेश की, असनात और सर्टिफिकेट्स और मेडल्स से नवाजा जाएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले न्यू ग्लोबल स्कूल के उम्मे कौसर को आवाज़ देता हूँ, आए और अपनी सर्टिफिकेट लीजिए। इधर देखो बेटा, इधर इधर। स्कूल की सुदीका बच्चों में मोहम्मद सईद हुदा नेशनल स्कूल, शुक्रिया सर। BET की मदीना नगर की अस्मिया अहमद और नजर पढ़ी, शुक्रिया सर। बच्चे को इस्तेमाल पेश किया।
इसी के साथ ये सिलसिला खत्म। बीईटी सुफिया हाई स्कूल की होने की वजह से दो बच्चों को दिया जाएगा। इधर देखो बेटे। एक और इनाम ओवर बीईटी सुफिया हाई स्कूल बिस्मिल्लाह की तालीम जिससे हम सबको इस पुरनूर महफिल में शिरकत का मौका अता फरमाए। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ कि इस पुरनूर मजलिस में मुझे शुक्रिया अदा करने का मौका दिया। मैं सबसे पहले आज के हज़म साहब मौलाना मोहम्मद फारिक मुजाहिरी खतीब मस्जिद मुमताज اللهم ارزقنا علم التوفيق وعمل الإخلاص وحسن الخاتمة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ ہمارے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرما۔ اے اللہ جو یہ پروگرام جن احباب نے بھی شروع کیا ہے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ سب کو قبول فرما، اور حصہ لینے والوں کو تیار کرنے میں جن لوگوں کی محنت ہے اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ سب کو دونوں جہاں میں بہترین بدلہ نصیب فرما، سب کے والدین کو جزا خیر نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جب تک دنیا میں ہیں اے اللہ تیرا نام لے کر تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے بہت سنا بہت جانا لیکن ہماری زندگی میں عمل نہیں ہے، اے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ اے اللہ گناہ سے نفرت پیدا کرنا، سنت کا شوق نصیب فرما، عبادت کرنے کا ذوق نصیب فرما۔ اے اللہ جو کچھ بھی مانگا گیا ہے اے اللہ تو سے شان عطا فرما، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے اپنی شان عطا فرما۔ اے اللہ ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے خیر میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب